السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں روز بولے جانے والے عربی کے شبد۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ آج کا ہمارا پہلا جملہ ہے مجھے دوسرا آدمی چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے دوسرا آدمی چاہیے، تو وہ یہ کہے گا انا ابغا نفر تانی۔ انا ابغا نفر تانی۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور نفر عربی میں آدمی کو کہتے ہیں، اور تانی عربی میں دوسرا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغا نفر تانی۔ انا ابغا نفر تانی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے دوسرا آدمی چاہیے، مجھے دوسرا کام چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے دوسرا کام چاہیے، تو وہ یہ کہے گا انا ابغا شغل تانی۔ انا ابغا شغل تانی۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں، اور تانی عربی میں دوسرا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغا شغل تانی۔ انا ابغا شغل تانی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے دوسرا کام چاہیے۔ کب سے تمہیں چاہیے؟ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو کسی چیز کے بارے میں کہ کب سے تمہیں چاہیے، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کب سے تمہیں چاہیے، تو وہ یہ کہے گا من متی انت ابغا۔ من متی انت ابغا۔ من عربی میں سے کو کہتے ہیں، اور متی عربی میں کب کو کہتے ہیں، اور انت عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے من متی انت ابغا۔ من متی انت ابغا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کب سے تمہیں چاہیے؟ مجھے دوسرا روم چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے دوسرا روم چاہیے، تو وہ یہ کہے گا انا ابغا غرفہ تانی۔ انا ابغا غرفہ تانی۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور غرفہ عربی میں روم کو کہتے ہیں، اور تانی عربی میں دوسرا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغا غرفہ تانی۔ انا ابغا غرفہ تانی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے دوسرا روم چاہیے۔ یہ سامان کہاں پہنچانا ہے؟ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ سامان کہاں پہنچانا ہے، تو وہ یہ کہے گا ھذا اغراض وین ودی۔ ھذا اغراض وین ودی۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، اور وین عربی میں کہاں کو کہتے ہیں، اور ودی عربی میں پہنچانا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا اغراض وین ودی۔ ھذا اغراض وین ودی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ سامان کہاں پہنچانا ہے، ابھی کہاں جانا ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو ابھی کہاں جانا ہے، کہیں جانے کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا الحن وین ابی روح۔ الحن وین ابی روح۔ الحن عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور وین عربی میں کہاں کو کہتے ہیں، اور ابی روح عربی میں
جانا ہے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے الحن وین ابی روح، الحن وین ابی روح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ابھی کہاں جانا ہے، ابھی ہاسپٹل جانا ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو ابھی ہاسپٹل جانا ہے، تو وہ یہ کہے گا الحن روح مستشفیٰ، الحن روح مستشفیٰ۔ الحن عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جانا ہے کو کہتے ہیں، اور مستشفیٰ عربی میں ہاسپٹل کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے الحن روح مستشفیٰ، الحن روح مستشفیٰ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ابھی ہاسپٹل جانا ہے، وہاں کیا کرنا ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو وہاں کیا کرنا ہے، تو وہ یہ کہے گا ہناک ایش سوی، ہناک ایش سوی۔ ہناک عربی میں وہاں کو کہتے ہیں، اور ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور سوی عربی میں کرنا ہے یا کرنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہناک ایش سوی، ہناک ایش سوی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا وہاں کیا کرنا ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تمہیں کیا ضرورت ہے کسی چیز کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا انت ایش یحتاج، انت ایش یحتاج۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور یحتاج عربی میں ضرورت کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت ایش یحتاج، انت ایش یحتاج۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تمہیں کیا ضرورت ہے، کیا تم سمجھ گئے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا، یہ پوچھنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کیا تم سمجھ گئے، تو وہ یہ کہے گا ایش انت فہم، ایش انت فہم۔ ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور فہم عربی میں سمجھ گئے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ایش انت فہم، ایش انت فہم۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کیا تم سمجھ گئے، کوئی نہیں آیا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کوئی نہیں آیا، تو وہ یہ کہے گا ما فی احد ایجی، ما فی احد ایجی۔ ما فی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور احد عربی میں کوئی کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آیا یا پھر آنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ما فی احد ایجی، ما فی احد ایجی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کوئی نہیں آیا، میں نے دیکھا کوئی نہیں آیا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں نے دیکھا کوئی نہیں آیا، تو وہ یہ کہے گا انا شوف ما فی احد، انا شوف ما فی احد۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور شوف عربی میں دیکھا یا دیکھنے کو کہتے ہیں، اور ما فی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور احد عربی میں کوئی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا شوف ما فی احد، انا شوف ما فی احد۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نے دیکھا کوئی نہیں آیا، کب جانا ہے وہاں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو کب جانا ہے وہاں، کہیں جانے کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا متا روح ہناک، متا روح ہناک۔ متا عربی میں کب کو کہتے ہیں،
اور روح عربی میں جانا ہے یا جانے کو کہتے ہیں، اور ہناک عربی میں وہاں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے متا روح ہناک، متا روح ہناک۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کب جانا ہے وہاں، کیا کرنا ہے وہاں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو کیا کرنا ہے وہاں، تو وہ یہ کہے گا ایش سوی ہناک، ایش سوی ہناک۔ ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور سوی عربی میں کرنا ہے کو کہتے ہیں، اور ہناک عربی میں وہاں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ایش سوی ہناک، ایش سوی ہناک۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کیا کرنا ہے وہاں، تم کیوں دے رہے ہو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم کیوں دے رہے ہو کسی سامان کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا انتا لیش آتی، انتا لیش آتی۔ انتا عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور آتی عربی میں دے رہے ہو یا دینے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا لیش آتی، انتا لیش آتی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم کیوں دے رہے ہو، تم کیا دیکھ رہے ہو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم کیا دیکھ رہے ہو، تو وہ یہ کہے گا انتا ایش شوف، انتا ایش شوف۔ انتا عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور شوف عربی میں دیکھ رہے ہو یا دیکھنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا ایش شوف، انتا ایش شوف۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم کیا دیکھ رہے ہو، تم کیا سوچ رہے ہو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم کیا سوچ رہے ہو، تو وہ یہ کہے گا انتا ایش فکر، انتا ایش فکر۔ انتا عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور فکر عربی میں سوچ رہے ہو یا سوچنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا ایش فکر، انتا ایش فکر۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم کیا سوچ رہے ہو، تم کیا ڈھونڈ رہے ہو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم کیا ڈھونڈ رہے ہو، تو وہ یہ کہے گا انتا ایش دور، انتا ایش دور۔ انتا عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور دور عربی میں ڈھونڈ رہے ہو یا ڈھونڈنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا ایش دور، انتا ایش دور۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم کیا ڈھونڈ رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم کیا کر رہے ہو، تو وہ یہ کہے گا انتا ایش سوی، انتا ایش سوی۔ انتا عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور سوی عربی میں کر رہے ہو یا کرنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا ایش سوی، انتا ایش سوی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم کیا کر رہے ہو، وہ سامان چھوڑ کر چلا گیا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو وہ سامان چھوڑ کر چلا گیا، تو وہ یہ کہے گا ہوا خلی اغراض یروح، ہوا خلی اغراض یروح۔ ہوا عربی میں وہ کو کہتے ہیں، اور خلی عربی میں چھوڑ کر کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں
سامان کو کہتے ہیں، اور یروح عربی میں چلا گیا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہوا خلی اغراض یروح، ہوا خلی اغراض یروح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا وہ سامان چھوڑ کر چلا گیا، وہ نہیں رکا چلا گیا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو وہ نہیں رکا چلا گیا، تو وہ یہ کہے گا ہوا ما وقف یروح، ہوا ما وقف یروح۔ ہوا عربی میں وہ کو کہتے ہیں، اور ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور وقف عربی میں رکا یا رکنے کو کہتے ہیں، اور یروح عربی میں چلا گیا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہوا ما وقف یروح، ہوا ما وقف یروح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا وہ نہیں رکا چلا گیا، وہ نہیں بتایا چلا گیا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو وہ نہیں بتایا چلا گیا، یعنی بنا بتائے چلا گیا، تو وہ یہ کہے گا ہوا ما علم یروح، ہوا ما علم یروح۔ ہوا عربی میں وہ کو کہتے ہیں، اور ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور علم عربی میں بتایا یا بتانے کو کہتے ہیں، اور یروح عربی میں چلا گیا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہوا ما علم یروح، ہوا ما علم یروح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا وہ نہیں بتایا چلا گیا، وہ نہیں کیا چلا گیا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ بتا رہا ہو وہ نہیں کیا چلا گیا کسی کام کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا ہوا ما سوی یروح، ہوا ما سوی یروح۔ ہوا عربی میں وہ کو کہتے ہیں، اور ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور سوی عربی میں کیا یا پھر کرنے کو کہتے ہیں، اور یروح عربی میں چلا گیا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہوا ما سوی یروح، ہوا ما سوی یروح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا وہ نہیں کیا چلا گیا، بنا پوچھے چلا گیا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو بنا پوچھے چلا گیا، تو وہ یہ کہے گا بدون اسأل یروح، بدون اسأل یروح۔ بدون عربی میں بنا کو کہتے ہیں، اور اسأل عربی میں پوچھے کو کہتے ہیں، اور یروح عربی میں چلا گیا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے بدون اسأل یروح، بدون اسأل یروح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا بنا پوچھے چلا گیا، وہ اس کے ساتھ چلا گیا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو وہ اس کے ساتھ چلا گیا، تو وہ یہ کہے گا ہوا معہ یروح، ہوا معہ یروح۔ ہوا عربی میں وہ کو کہتے ہیں، اور معہ عربی میں اس کے ساتھ کو کہتے ہیں، اور یروح عربی میں چلا گیا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہوا معہ یروح، ہوا معہ یروح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا وہ اس کے ساتھ چلا گیا، وہ غصہ ہو کر چلا گیا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو وہ غصہ ہو کر چلا گیا، تو وہ یہ کہے گا ہوا جعلان یروح، ہوا جعلان یروح۔ ہوا عربی میں وہ کو کہتے ہیں، اور جعلان عربی میں غصہ ہو کر یا غصے کو کہتے ہیں، اور یروح عربی میں چلا گیا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہوا جعلان یروح، ہوا جعلان یروح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا وہ غصہ ہو کر چلا گیا، وہ پیدل چلا گیا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو،
یا اگر کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو وہ پیدل چلا گیا کسی اور کے بارے میں تو وہ یہ کہے گا ہوا مشی یروح، ہوا مشی یروح۔ ہوا عربی میں وہ کو کہتے ہیں اور مشی عربی میں پیدل کو کہتے ہیں اور یروح عربی میں چلا گیا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہوا مشی یروح، ہوا مشی یروح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا وہ پیدل چلا گیا، میں نے کہا لیکن چلا گیا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں نے کہا لیکن چلا گیا تو ہم یہ کہیں گے انا گل لیکن یروح، انا گل لیکن یروح۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں اور گل عربی میں کہا یا کہنے کو کہتے ہیں اور لیکن عربی میں لیکن کو کہتے ہیں اور یروح عربی میں چلا گیا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا گل لیکن یروح، انا گل لیکن یروح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نے کہا لیکن چلا گیا، کہاں گیا مجھے نہیں پتہ۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کہاں گیا مجھے نہیں پتہ تو وہ یہ کہے گا وین روح انا ما عرف، وین روح انا ما عرف۔ وین عربی میں کہاں کو کہتے ہیں اور روح عربی میں گیا یا جانے کو کہتے ہیں اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں اور ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں اور عرف عربی میں پتہ ہے یا پتہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے وین روح انا ما عرف، وین روح انا ما عرف۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کہاں گیا مجھے نہیں پتہ، کب گیا مجھے نہیں پتہ۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کب گیا مجھے نہیں پتہ تو وہ یہ کہے گا متى روح انا ما عرف، متى روح انا ما عرف۔ متى عربی میں کب کو کہتے ہیں اور روح عربی میں گیا یا جانے کو کہتے ہیں اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں اور ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں اور عرف عربی میں پتہ ہے یا پتہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے متى روح انا ما عرف، متى روح انا ما عرف۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کب گیا مجھے نہیں پتہ، وہ کیوں گیا مجھے نہیں پتہ۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو وہ کیوں گیا مجھے نہیں پتہ تو وہ یہ کہے گا ہوا لیش روح انا ما عرف، ہوا لیش روح انا ما عرف۔ ہوا عربی میں وہ کو کہتے ہیں اور لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں اور روح عربی میں گیا یا جانے کو کہتے ہیں اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں اور ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں اور عرف عربی میں پتہ ہے یا پتہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہوا لیش روح انا ما عرف، ہوا لیش روح انا ما عرف۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا وہ کیوں گیا مجھے نہیں پتہ، مجھے یہ نہیں پتہ۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے یہ نہیں پتہ کسی بات کے بارے میں تو وہ یہ کہے گا انا ھذا ما عرف، انا ھذا ما عرف۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں اور ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں اور ما عرف عربی میں نہیں پتہ کو کہتے ہیں، ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں اور عرف عربی میں پتہ ہے یا پتہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ھذا ما عرف، انا ھذا ما عرف۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے یہ نہیں پتہ، مجھے کچھ بھی نہیں پتہ۔
اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے کچھ بھی نہیں پتہ، تو وہ یہ کہے گا انا ای شیء ما عرف، انا ای شیء ما عرف۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ای شیء عربی میں کچھ بھی کو کہتے ہیں، اور ما عرف عربی میں نہیں پتہ کو کہتے ہیں، ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور عرف عربی میں پتہ ہے یا پتہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ای شیء ما عرف، انا ای شیء ما عرف۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے کچھ بھی نہیں پتہ، مجھے اس سے مطلب نہیں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے اس سے مطلب نہیں، تو وہ یہ کہے گا انا ما فی دخل منہ، انا ما فی دخل منہ۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ما فی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور دخل عربی میں مطلب کو کہتے ہیں، اور منہ عربی میں اس سے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ما فی دخل منہ، انا ما فی دخل منہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے اس سے مطلب نہیں، یہ ہے تمہاری مرضی ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ ہے تمہاری مرضی ہے، تو وہ یہ کہے گا ھذا حق انت مجاز، ھذا حق انت مجاز۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور حق انت عربی میں تمہاری کو کہتے ہیں، اور مجاز عربی میں مرضی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا حق انت مجاز، ھذا حق انت مجاز۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ تمہاری مرضی ہے، یہ ہے تمہارا کام ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ ہے تمہارا کام ہے، کام کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا ھذا حق انت شغل، ھذا حق انت شغل۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور حق انت عربی میں تمہارا کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا حق انت شغل، ھذا حق انت شغل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ تمہارا کام ہے، یہ ہے تمہاری غلطی ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ ہے تمہاری غلطی ہے، غلطی کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا ھذا حق انت خطا، ھذا حق انت خطا۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور حق انت عربی میں تمہاری کو کہتے ہیں، اور خطا عربی میں غلطی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا حق انت خطا، ھذا حق انت خطا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ تمہاری غلطی ہے، یہ ہے تمہارا سامان ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ ہے تمہارا سامان ہے، تو وہ یہ کہے گا ھذا حق انت اغراض، ھذا حق انت اغراض۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور حق انت عربی میں تمہارا کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا حق انت اغراض، ھذا حق انت اغراض۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ تمہارا سامان ہے، یہ تمہارا پیسہ ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ تمہارا پیسہ ہے، تو وہ یہ کہے گا ھذا حق انت فلوس، ھذا حق انت فلوس۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور حق انت عربی میں تمہارا کو کہتے ہیں، اور فلوس عربی میں پیسہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے
ھذا حق انت فلوس، ھذا حق انت فلوس، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ تمہارا پیسہ ہے، یہ تمہاری چابی ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ تمہاری چابی ہے، تو وہ یہ کہے گا ھذا حق انت مفتاح، ھذا حق انت مفتاح۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور حق انت عربی میں تمہاری کو کہتے ہیں، اور مفتاح عربی میں چابی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا حق انت مفتاح، ھذا حق انت مفتاح، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ تمہاری چابی ہے، یہ تمہاری کار ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ تمہاری کار ہے، تو وہ یہ کہے گا ھذا حق انت سیارہ، ھذا حق انت سیارہ۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور حق انت عربی میں تمہاری کو کہتے ہیں، اور سیارہ عربی میں کار کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا حق انت سیارہ، ھذا حق انت سیارہ، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ تمہاری کار ہے، یہ تمہارا ہے یا نہیں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ تمہارا ہے یا نہیں، کسی سامان کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا ھذا حق انت ولا لا، ھذا حق انت ولا لا۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور حق انت عربی میں تمہارا کو کہتے ہیں، اور ولا لا عربی میں یا نہیں کو کہتے ہیں۔ ولا عربی میں یا کو کہتے ہیں، اور لا عربی میں نہیں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا حق انت ولا لا، ھذا حق انت ولا لا، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ تمہارا ہے یا نہیں، ہاں یہ میرا ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو ہاں یہ میرا ہے، تو وہ یہ کہے گا ایوا ھذا حقی، ایوا ھذا حقی۔ ایوا عربی میں ہاں کو کہتے ہیں، اور ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور حقی یا پھر حق انا عربی میں میرا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ایوا ھذا حقی، ایوا ھذا حقی، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ہاں یہ میرا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔